بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں پیدا کیا، جبکہ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیسے پیدا کیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو اپنے سے حکمت کا اشارہ دیا ہے کہ میں نے اس عورت کی پیدائش فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا تاکہ عورت کی پاکی اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو پائے کہ زمین سے لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی پیدائش ہوئی ہے، یعنی عورت کی پاکی کی حد۔ تو دیکھیے، فرشتوں سے اس کی بناوٹ کا پردہ ضروری قرار دیا گیا ہے، اور پہلے عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جن کی وہ بیوی کہلائی۔ دوستو، اب بات آتی ہے پسلی کی کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی۔ کیا عورت کو ٹیڑھا پن وہیں سے ملا؟ نہیں دوستو، یہاں بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔ انسان جسم، دل اور بہت سے نازک حصے اسی پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی نازک حصوں کے لیے پسلی ایک ڈھال ہے جن کی ضرورت انسانوں کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے بنا کر یہ نہیں بتایا کہ عورتوں میں ٹیڑھا پن ہے، اور عورت کو بائیں پسلی سے نکال کر یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ عورت ڈھال بن سکتی ہے تو مرد کے دل پر راز بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے عورت ٹیڑھی نہیں بلکہ اس کی ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھائے پیار سے، تاکہ وہ وقت پڑنے پر ڈھال آپ کا بھروسہ اور غرور بن سکے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اس لیے دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو رسوا نہ کرے۔ حضرات سے گزارش ہے کہ عورتوں کی عزت کریں، چاہے مرد وہ آپ کی بہن ہو، بیٹی ہو، یا آپ کی ماں ہو، یا آپ کی بیوی ہو، اور دوسروں کی بہن بیٹیوں کی بھی عزت کریں۔ اپنی سوچ کو اونچا کریں۔ اگر آپ اونچا سوچیں گے تو آپ کی زندگی سکون سے گزرے گی۔ دوستو، عورت کی فطرت کے بارے میں بتاتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، کیونکہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، یعنی ان کی فطرت میں کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن رکھا گیا ہے، اور ایک ٹیڑھی چیز کا سب سے اونچا حصہ وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ مطلب ایسے میں تم اس ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنے کی کوشش میں رہو گے تو تم اسے سیدھا تو نہیں کر پاؤ گے، ہاں، لیکن اسے توڑ کر ضرور رکھ دو گے۔ اور اگر تم اسے بالکل ہی اس کی حالت پر چھوڑ دو گے تو ظاہر ہے وہ ہر حال میں ٹیڑھی ہی رہے گی۔ ان حالات کے لیے میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم عورتوں کی اس ٹیڑھے پن کی قدر کو سمجھو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ اگر ان کا ٹیڑھا پن حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو ان کو جتنا ہو سکے پیار سے سمجھاؤ۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام جس کا میں نے اس جگہ ترجمہ کیا ہے، عورت کی فطرت کے بارے میں ایسی عجیب و غریب باتیں پتہ چلتی ہیں کہ اس سے اچھی اور اس سے شارٹ کٹ میں کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ دوستو، یہاں پیدا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح ماں باپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ عربی کہاوت کا یہ مطلب ہے کہ عورت کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے جو اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ نہیں کہ جلد بازی کے
مواد سے پیدا کیا گیا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے۔ اسی طرح ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے والی عورت کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے مزاج میں کچھ ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے جو اس کے مزاج کا حصہ ہے اور اس کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ عورت اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال تک رہے گا اور لگاتار اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن وہ شخص اونچی آواز سے یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے پاس سے گزرتے ہوئے اس آواز کو سن لیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی لگاتار یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام سجدے میں سر رکھ کر خدا کی تسبیح کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جبریل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، بتاؤ کیا عجیب دیکھا تم نے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہیں گے، اے میرے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی جو کہ گہرے گڈھے سے آ رہی تھی۔ کوئی پکار رہا تھا، یا حنان یا منان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے جبریل، جہنم کے دروغہ یعنی مالک کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان پکار رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے۔ پھر اسے میرے پاس لے کر آنا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے دروازے کی اور جائیں گے اور پھر دروازے پر دستک دیں گے اور جہنم کے دروغہ یعنی کہ جہنم کے مالک باہر آئیں گے اور حضرت جبریل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، حضرت مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود مالک یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو ڈھونڈے نہیں پائیں گے۔ پھر حضرت مالک باہر آئیں گے اور پھر جبریل علیہ السلام سے کہیں گے، اے جبریل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے اور کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے جبریل، سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرمائیں گے، اے میرے اللہ، جہنم کے دروغہ نے بھی معذرت کر لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے بیچ میں کوئی فرق نہیں بچا ہے۔ یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی بھی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے جبریل، جہنم کے مالک سے کہو، میرا بندہ جہنم کے فلاں گڈھا میں فلاں کونے میں پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور جہنم کے حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے جسم سے لپٹے ہوئے ہیں۔
حضرت مالک اس کی زنجیر توڑ دیں گے اور اس کو جہنم سے نکال کر حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے اور اللہ پاک فرمائیں گے، اے جبریل اپنا سر اٹھاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام اپنا سر اٹھائیں گے، پھر اللہ پاک اپنے اس بندے سے فرمائیں گے، اے بندے، کیا میں نے تجھے اچھی زندگی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تجھے میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ تو بندہ ان ساری باتوں کو مانے گا اور اقرار کرے گا کہ یا اللہ، تو نے مجھے بہت اچھی زندگی دی تھی اور میرے رسول بھی تشریف لائے اور میرے احکام بھی سنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ، میں نے میری جان پر ظلم کیا، اسی کی سزا نے مجھے جہنم میں ڈال دیا ہے۔ اے اللہ، اس کے بعد بھی میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمتوں سے امید تھی، اس لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ اللہ، تیرے فضل سے تو نے مجھے جہنم سے نکالا ہے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائیں گے، اے فرشتو گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پہ رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ میرے پیارے دوستو، اب ذرا ہم خود پر غور کریں کہ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ وہ کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکوں؟ دوستو دیکھو اپنے آپ کو کہ کیا ہم نے ایسی خوبی ہے کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ دوستو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ اپنے گھر تشریف لے گئے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے فرمایا، اے فاطمہ، 3 دن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت عجیب لگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور فوراً واپس چلے جاتے ہیں، کسی سے بھی بات نہیں کرتے اور گھر جا کر بھی مصلی کے اوپر ہی رہتے ہیں، وہاں بھی کسی سے باتیں نہیں کرتے اور لگاتار روتے جاتے ہیں۔ اے فاطمہ، آپ ان کی لاڈلی بیٹی ہو، ذرا آپ جا کر ان سے پوچھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ جا کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں بہت غمگین ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی، ابا جان، آپ کس وجہ سے غمگین ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، جب میں معراج پر گیا تھا تو جہنم کو دیکھا، میں نے اس میں ان عورتوں کو عذاب پاتے ہوئے دیکھا جن کا نقشہ اس وقت میرے سامنے ہے، اور میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں اور اللہ رب العالمین سے اپنی امت کی مغفرت مانگ رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے جہنم میں کیا دیکھا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے لٹکی ہوئی تھی۔ دوستو آپ دیکھیے زبان کتنی نازک ہوتی ہے، اگر انسان اسے تھوڑا سا پکڑ کر کھینچے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ عورت اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی، جیسے کسائی بکرے کے کان میں سوراخ کر کے بکرے کے سر کو کیل کے سہارے لٹکا دیتا ہے، اسی طرح وہ عورت جہنم کے اندر زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ عورت کون تھی اور اس کا گناہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تانے دیا کرتی تھی، اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتی تھی اور اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا اور زبان کے ذریعے سے لٹکا کر جہنم کی آگ میں بھونے گا۔ دوستو، ہزاروں سال کی عبادت بھی رد ہوتی ہے ہزاروں سال کی عبادت بھی رد ہوتی ہوئی دیکھی گئی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا، یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، لیکن اے اللہ، ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے عدل و حساب سے نہ لینا، بلکہ ہم پر اپنی رحمت کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ، ہماری دعا قبول فرما۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے ایمان کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنا حساب کتاب کے جہنم میں بھیج دیں گے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تعالیٰ اجمعین سے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ظالم حکمران اور وہ حاضر جو جھوٹ بولتا ہو اور وہ بوڑھا شخص جو زنا کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ تین عادت پائی جائیں گی وہ جاہل ہے، جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، یعنی بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک بننے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی ویڈیو ہم لگاتار ڈالتے رہیں گے، آپ سے ایک گزارش ہے، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ لوگ عبادت کریں اور اس طرح کے گناہوں سے بچیں۔ اور دوستو، ہمارے اس چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔